الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کسی بزرگ نے ایک شخص کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ کہا اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا ہے۔ پوچھا کس سبب سے؟ بولا میں ایک محدث صاحب کے یہاں حدیث پاک لکھا کرتا تھا، انہوں نے نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو میں نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا، نیز حاضرین نے سنا تو انہوں نے بھی درود پاک پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برکت سے ہم سب کو بخش دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیے اور ہماری قدرت کا نظارہ کیجیے۔ آپ علی نبینا علیہ السلام اپنے مصاحبین کے ہمراہ تشریف لے گئے، مگر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ چنانچہ ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر میں گھوتا لگا کر اندر کی خبر لے۔ اس نے گھوتا لگانے کے بعد واپس آ کر عرض کی کہ حضور میں تہ تک نہیں پہنچ سکا اور نہ ہی مجھے کوئی چیز نظر آئی۔ آپ علی نبینا علیہ السلام نے اس سے طاقتور جن کو حکم دیا، اس نے پہلے جن کے مقابلے میں دگنی گہرائی تک گھوتا لگایا، مگر وہ بھی کوئی خبر نہ لا سکا۔ آپ علی نبینا علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو حکم دیا، اس نے تھوڑی ہی دیر میں ایک عالی شان کافوری 4 دروازوں والا سفید سمندری گنبد لا کر سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اس کا ایک دروازہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، تیسرا ہیرے کا اور چوتھا زمرد کا تھا، اس سمندری گنبد کا۔ اب چاروں دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن سمندر کے پانی کا کوئی قطرہ اس کے اندر نہیں تھا۔ اس سمندری گنبد کے اندر ایک حسین نوجوان صاف ستھرے لباس میں ملبوس مشغول نماز تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا، آپ علی نبینا علیہ السلام نے سلام کر کے اس سے اس سمندری گنبد کا راز دریافت کیا۔ اس نے عرض کی یا نبی اللہ، میرا باپ معذور تھا، میری والدہ نابینا تھی، الحمدللہ عز و جل میں نے ان کی 70 سال خدمت کی۔ میری ماں نے انتقال سے پہلے دعا کی یا اللہ عز و جل میرے بیٹے کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، لمبی عمر عطا فرما۔ والد محترم نے بوقت وفات دعا فرمائی یا اللہ عز و جل میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت پر لگا کہ شیطان مداخلت نہ کر سکے۔
والد مرحوم کی تدفین کے بعد جب میں سمندر کے ساحل پہ آیا تو مجھے یہ سمندری گنبد نظر آیا. میں اس کے اندر داخل ہو گیا. اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس گنبد کو سمندر کی تہ میں لا دیا, اتار دیا. سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پوچھنے پر اس نے عرض کی کہ میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس دور میں یہاں آیا ہوں اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جان لیا. اس کو 2000 سال اس سمندری گنبد میں گزر چکے ہیں, 2000 سال, مگر اب تک جوان ہے اور اس کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا. غذا کے متعلق پوچھا گیا تو اس نوجوان نے بتایا کہ روزانہ ایک سبز پرندہ اپنی چونچ میں کوئی پیلی زرد رنگ کی چیز لاتا ہے, میں اسے کھا لیتا ہوں, اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کی لذت ہوتی ہے, اس سے میری بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل گرمی ہو سردی ہو, نیند, سستی, غنودگی, وحشت, یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں. اس کے بعد اس نوجوان کی خواہش پر سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم پا کر حضرت سیدنا آصف بن برقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سمندری گنبد کو اٹھا کر سمندر کی تہ میں پہنچا دیا. اس کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے لوگو, اللہ عز و جل آپ سب پر رحم فرمائے. دیکھا آپ نے کہ والدین کی دعا کس قدر مقبول ہوتی ہے, ماں باپ کی نافرمانی سے بچو. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے محترم اسلامی بھائیو, معلوم ہوا والدین کی خدمت بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اگر ان کا دل خوش ہو جائے اور وہ دعا کر دے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سردیوں کی ایک سخت رات میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا. میں گلاس بھر کے لے آیا مگر میری ماں کو نیند آ گئی تھی. میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا. پانی کا گلاس لیے اس انتظار میں ماں کے قریب کھڑا رہا کہ بیدار ہو اور میں ان کو پانی پیش کروں. کھڑے کھڑے کافی دیر ہو چکی تھی اور گلاس سے کچھ پانی بہ کر میری انگلی پر جم کر برف بن گیا. بہرحال جب والدہ محترمہ بیدار ہوئی تو میں نے گلاس پیش کیا. برف کی وجہ سے چپکی ہوئی انگلی جو ہی میں نے پانی کے گلاس سے جدا ہوئی اس کی کھال ادھڑ گئی, انگلی کی کھال ادھڑ گئی, خون بہنے لگا. ماں نے دیکھ کر فرمایا یہ کیا؟ میں نے سارا ماجرا عرض کیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی, اے اللہ عز و جل میں اس سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو. اللہ عز و جل ان کی رحمت ہو, ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بات ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں آ کر عرض کی, کہنے لگا میں نے ایک عورت کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا تو اس عورت نے میرے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا کہ میں تیرے ساتھ نکاح نہیں کرتی. پھر اسی عورت کی طرف ایک اور شخص نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس عورت نے اس شخص کے ساتھ نکاح کرنے کو پسند کیا اور اس کے نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا. مجھے اس بات پر بڑی حیرت آئی کہ اس نے میرے ساتھ نکاح کو ناپسند کیا ہے اور دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کو ترجیح دی ہے, تو میں نے غصے میں آ کر اس لڑکی کو قتل کر دیا. لیکن اب مجھے اپنے گناہ پر ندامت ہو رہی ہے اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, تو کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس شخص سے پوچھا, احیت امک,
کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا لا، نہیں، ماں تو زندہ نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر اور جس قدر ہو سکے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر، ہو سکتا ہے کہ تیرے گناہ معاف کر دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تیرے گناہ معاف کر دے۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ جب اس شخص نے آپ کے سامنے اپنے گناہ کا ذکر کیا اور کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے اس سے اس کی ماں کے زندہ ہونے کے بارے میں کیوں پوچھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا انی لا اعلم عملا اقرب الى اللہ من بر الوالدۃ، میں کوئی ایسا عمل نہیں جانتا جو والدہ کے ساتھ نیکی کرنے سے زیادہ اللہ عز و جل کے دربار میں قربت والا ہو، اللہ عز و جل کے دربار میں قریب کرنے والا ہو۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیو، واقعی والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی اللہ عز و جل کے دربار میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس عظیم کام کی قدر و قیمت کا اندازہ تو اسی بات سے ہو جاتا ہے کہ انبیاء کرام علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ کمال عطا کیا، وہ رتبہ عطا کیا جو کمالات بشریت میں سے عظیم تر کمال اور مقامات بشریہ میں بلند ترین مقام ہے۔ لیکن پھر بھی جب اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کرام کے مدح فرماتا ہے، ان کا ذکر فرماتا ہے، تو کسی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا، زبردست نافرمان نہیں تھا۔ اور کسی کا قول اس طرح ذکر فرماتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، یعنی اللہ عز و جل نے مجھے میری ماں کے ساتھ، والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا۔ مسلمان بھائیو، میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیو، یقین جانیے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق، ماں باپ کی عزت کرنا اگر کوئی عام سا کام ہوتا اور کوئی چھوٹی سی نیکی ہوتی تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مقام مدح میں ہرگز بیان نہ کی جاتی۔ آپ غور فرمائیں، کیا کوئی بادشاہ اپنے وزراء اور اپنی سلطنت کے رؤوسا کی شان اس انداز میں بیان کرنا پسند ہوگا کہ ان کی شان میں کہے کہ یہ لوگ اتنے عظیم ہیں کہ یہ میرے ملک میں رہتے ہیں، یا یوں کہے کہ ان کی شان تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو میرے ملک کی شہریت حاصل ہے، یا اس طرح کہے کہ یہ لوگ تو ایسے عظمت اور شان والے ہیں کہ میرے ملک سے انہیں تنخواہ دی جاتی؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کی شان میں بڑے بڑے کمالات بیان کیے جاتے ہیں، ان کی صفتیں بیان کی جاتی ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان کی اعلیٰ صفات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو بلا تشبیہ یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ عز و جل نے اپنی کائنات میں سے عظیم تر لوگوں کی مدح فرمائے گا تو ہرگز عامی صفات جن میں کوئی خاص کمال نہ ہو ذکر نہیں فرمائے گا، عام صفات ذکر نہیں فرمائے گا۔ پس جب والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اپنے انبیاء کرام کی تعریف میں ذکر فرمایا تو ضرور یہ ایک ایسا عظیم وصف ہے کہ اس کا شمار اللہ کے دربار میں اوصاف ہوتا ہے، اللہ کے دربار میں ان اوصاف میں ہوتا ہے جو انسان کو پستیوں سے بلندیوں اور رفعتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ مسلم میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا، نیکی کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ عز و جل نے جب بنی اسرائیل سے جب اپنی عبادت کا وعدہ اور اپنے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کا عہد و پیمان لیا تو ساتھ ہی فوراً والدین کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرنے کا وعدہ بھی لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔
صرف اسی قدر نہیں کہ فقط بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا، بلکہ سب امتوں میں سے سب سے افضل امت محمدی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ عز و جل نے بار بار اپنی عبادت کے ساتھ والدین سے اچھا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنے کی تاکید فرمائی، جیسے کہ سورۃ النساء کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی بندگی کرو، اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ سے بھلائی کرو۔ پھر بنی اسرائیل سورت کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر ارشاد فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تُقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف تک نہ کہنا، اف تک نہ کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کی، یعنی اف بھی والدین کے ساتھ یہ منع کیا گیا قرآن مجید کے اندر۔ پھر ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے عاجزی کا بچھا، بازو بچھا نرم دلی سے، اور عرض کر اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الاحقاف میں اپنے بندوں کو ان کے ماں باپ کے احسان یاد دلاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے۔ پھر ارشاد فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، تکلیف سے جنا، اللہ اکبر، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اسے اٹھائے پھرنا بچپن میں، ہر وقت اٹھائے پھرنا، اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے، اپنا خون پلانا۔ سورۃ العنکبوت میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے آدمی کو تاکید کی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کرے تو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہا نہ مان۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی، قرآن عظیم کی یہ تنبیہ خیز آیات جہاں ہمیں اس بات کا حکم دے رہی ہے کہ والدین اگر شریعت مطہرہ کے خلاف کوئی کام کرنے کا حکم دے تو ہرگز ان کی فرما برداری میں شریعت مقدسہ کی نافرمانی مت کرو۔ وہاں اس بات پر بھی واضح دلالت کر رہی ہے کہ والدین اچھے ہوں، برے ہوں، نیک ہوں یا معاذ اللہ بد کردار ہوں، حتیٰ کہ کسی کے والدین کافری یا مشرکی کیوں نہ ہو، بہرحال ہر حال اس کام میں جو شریعت کے خلاف نہ ہو ان کی فرما برداری ضروری ہے، ان کی اطاعت لازم ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حال میں والدین کی خدمت اور ان سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ یوں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ہر صورت میں والدین کی فرما برداری اور ان کے ساتھ بھلائی کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کوئی بھی شخص آ کر نیکی اور بھلائی سے متعلق سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھے کوئی بھلائی کی ہدایت فرمائے، کوئی نیکی کی بات بتائے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے ہرگز یہ نہ پوچھتے کہ تیرے ماں باپ کافر ہیں یا مسلمان، ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں یا ان گنت معبودوں کے پجاری، نیکوکار ہیں یا بدکار ہیں، بلکہ مطلقاً فرمایا دیا کرتے جا اور اپنے والدین کی خدمت کر، جا اور اپنے والدین کی خدمت کر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، ما تأمرنی یا رسول اللہ، آپ مجھے کس بات کا حکم فرماتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برا امیک، اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کر، اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کر۔ اس شخص نے دوبارہ یہی سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے آپ کس بات کا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے دوسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کر۔ پھر اس شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ
آپ مجھے کس بات کا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر۔ چوتھی بار اس شخص نے پھر یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بر اباکا، اپنے باپ کے ساتھ بھلائی کر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور ہجرت پر بیعت کرنا چاہتا تھا، یعنی آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنے والدین کو روتا چھوڑ کے آیا، اپنے والدین کو روتا چھوڑ کر آیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کی طرف واپس چلا جا، جس طرح تو نے انہیں رلایا یوں ہی انہیں ہنسا۔ بلکہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص جہاد کے ارادے یمن سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں مدینہ میں پہنچا۔ کتنا دور یمن سے، اور اس وقت پیدل سفر کیا کرتے تھے، اونٹوں پہ سفر کیا کرتے تھے۔ یمن سے مدینہ میں آقا کی بارگاہ میں پہنچا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یمن میں تیرا کوئی ہے؟ اس شخص نے عرض کی ابا واہ، یا میرے ماں باپ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ان دونوں نے تجھے ادھر آنے کی اجازت دی ہے؟ اس نے عرض کی لا، یعنی اجازت نہیں دی۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، وہ شخص ہجرت کر کے آ چکا تھا، طویل اور کھٹن سفر کر کے آیا تھا، یہاں سے دوبارہ واپس جا کر والدین کو راضی کرنا، پھر ان کی اجازت سے دوبارہ واپس آنا یقیناً شدید دشواری تھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والدین کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کرنے کی خاطر ارشاد فرمایا جا اپنے والدین کے واپس چلا جا اور جا کر ان سے اجازت طلب کر۔ اگر وہ دونوں تجھے جہاد کی اجازت دیں تو جہاد کر، اگر تجھے اجازت نہ دیں تو جہاد نہ کر، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار فرما۔ ایک اور روایت کرتے کہ ایک شخص جہاد کا ارادہ لے کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر عرض کیا، اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ جب اس نے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے جہاد کی اجازت مرحمت فرماتے ہوئے فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کی نعم، جی ہاں زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی اگر تیرے ماں باپ زندہ ہیں تو میدان جنگ میں نہیں بلکہ اپنے والدین کی خدمت جہاد میں کر اور ان کے ساتھ بھلائی کر اور حسن سلوک کی خوب کوشش کر۔ اللہ، اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے میرے میٹھے اور محترم اسلامی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کی، حضرت جہمہ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اللہ کی ذات اور آخرت میں بھلائی کی خاطر آپ کے کی معیت میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھ پر ہلاکت ہو، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، نعم جی ہاں زندہ ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارجع فبرھا، واپس جا اور جا کر اس کے ساتھ بھلائی کر۔ حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری جانب سے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، میں اللہ کی ذات اور آخرت میں نجات کی خاطر آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا تجھ پر ہلاکت ہو، تیری ماں زندہ ہے؟ ارشاد فرمایا جی ہاں میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر وہ